السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیچے اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک میں شیئر کر رہا ہوں کامنٹ سیکشن میں، پہلے کامنٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ لنک لگا ہوا ہے، آپ نے صرف اسے پریس کرنا ہے، واٹس ایپ کھلے گا، ہمارا چینل آپ کے سامنے آئے گا اور رائٹ سائڈ کے اوپر جو ہے فالو لکھا ہوگا، آپ نے صرف فالو کا بٹن دبانا ہے اور آپ ہمارے چینل کو جوائن کر سکتے ہیں۔ جب آپ اسے کھولیں گے تو تب آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کے اندر چند ایکسکلوسیو چیزیں بھی جو ہیں وہ ہم اس چینل کے اوپر شیئر کرتے ہیں، اور ایسا مواد جو آپ کو ایکچولی اس ویلاگ کے اندر نہیں ملتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اب ہم بڑی ایگریسولی جو ہے وہ اپنے اگلے ٹارگٹ کی طرف، یوٹیوب چینل کی جو سبسکرپشن ہے اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور 29 لاکھ کا جو ہے وہ ٹارگٹ ہے۔ 28,70,000 ہم کراس کر چکے ہیں۔ یہ جو 30,000 پیچھے رہ گئے ہیں، جو آخری پش ہے، یہ ذرا تیزی سے کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ کی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز اسے ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ 29 لاکھ کا جو نمبر ہے یہ جلد از جلد ہم اچیو کر سکیں۔ اچھا جی، پاکستان تحریک انصاف اور فوج کے درمیان جو اس وقت ایک تناؤ کی کیفیت ہے، جو پچھلے کئی اب سالوں سے چل رہی ہے، بلکہ اس کو میں ہفتے بھی نہیں کہہ سکتا، مہینے بھی نہیں کہہ سکتا، وہ اب بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ظاہری بات ہے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جب سے نئے آرمی چیف آئے ہیں تب سے، بلکہ ایون پچھلے آرمی چیف بھی، جنرل باجوہ بھی جب یہاں پہ تھے تو تب سے ہی ان کا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک تناؤ چل رہا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جی ہم پاکستان کی واحد اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہیں۔ دیگر مطلب اور بھی جماعتیں، چکزئی صاحب کی جماعت ہو گئی، مجلس وحدت المسلمین ہو گئی، یہ جماعتیں بھی کلیم کرتی ہیں کہ جی ہم بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، لیکن پاکستان کی بڑی جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، جو یہ کہتی ہے کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت ہیں۔ اب یہ تناؤ جو ہے وہ اور بھی زیادہ شدت اختیار کرنا شروع ہو چکا ہے، خاص طور پہ پچھلے 24 سے 48 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ اور مطلب جس طرح سہیل آفریدی صاحب کراچی گئے اور اس کے بعد جس طرح وہاں پہ جلسہ منعقد کیا گیا، ایون دو سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ انہوں نے پوری طرح شروع میں بات کی کہ جی ہم پوری طرح فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن جیسے جیسے یہ دورہ آگے چلتا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کی جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی جو ریزرویشنز تھیں وہ بڑھنا شروع ہو گئے، اعتراضات جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئے کہ ہمیں وہ اسپیس نہیں دی جا رہی جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں۔ بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ جلسہ جو انہوں نے منعقد کیا وہ ایک بڑا جلسہ تھا، یو ہیو ٹو ایڈمٹ کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا جلسہ منعقد کیا گیا، لیکن اس کے بعد پچھلے 12 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ کچھ زیادہ اچھی نیک شگون جسے کہتے ہیں نا وہ نہیں لے کر آ رہی فی الحال اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کے حوالے سے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ میں نے اس وقت جب یہ دورہ شروع ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہونی چاہیے۔ بتایا گیا کہ وہ ملاقات طے تھی، لیکن اس کے بعد انہیں انفارم کیا گیا کہ جناب وہ ملاقات جو ہے وہ کینسل ہو گئی ہے اور مراد علی شاہ جو ہیں وہ اب سہیل آفریدی صاحب سے نہیں مل سکتے۔ افسوسناک بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تمام صوبوں کے چیف منسٹر کے درمیان جو ہے ایک بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن ہونا چاہیے۔ ایون دو سندھ اور خیبر پختونخوا کے بارڈرز آپس میں نہیں ملتے، ایون دو بیچ میں پنجاب اور بلوچستان کا بارڈر جو ہے وہ بیچ میں آتا ہے، بٹ اسٹل میرا یہ ماننا ہے کہ فیڈریشن کے اندر تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ جو ہیں ان کے درمیان ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ تو ہو گیا ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ اس سارے معاملے میں جو پچھلے 12 گھنٹے کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ سیکیورٹی پر بریفنگ کے لیے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے کور کمانڈر پشاور کو ایک خط لکھ دیا ہے۔ یہ خط آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ خط جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اور اس خط میں اسپیکر نے لکھا ہے جی اسمبلی نے سیکیورٹی کی خصوصی کمیٹی بنائی ہے، کمیٹی نے آئی جی پولیس، چیف سیکرٹری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری سے جو ہے وہ بریفنگ لی ہے۔ خط کے متن کے مطابق سیکورٹی کمیٹی نے تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل جرگہ بلایا ہے، کمیٹی نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے، اعلامیہ ساتھ منسلک ہے، کمیٹی ہیڈ کوارٹرز 11 کور سے تفصیلی بریفنگ حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ خط کے متن کے مطابق خیبر پختونخوا اسمبلی کو ضم شدہ اضلاع میں وفاقی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے جاری آپریشن کے تناظر میں بریفنگ دی جائے، وسیع تر سیاسی، سماجی اور ترقیاتی اقدامات کے بغیر اکیلے آپریشن سے پائیدار امن اور استحکام کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ آپریشن سے صوبے میں مزید بد امنی کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ خصوصی کمیٹی سیکورٹی کے لیے ان کیمرہ بریفنگ کا اہتمام باہمی طور پر مناسب تاریخ اور وقت پر خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں کیا جائے گا۔ تو ایک تو مطلب ان کیمرہ بریفنگ، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کمیٹی ہیڈ کوارٹر 11 کور سے تفصیلی بریفنگ حاصل کرنے کی جو ہے وہ خواہش رکھتی ہے، یعنی کہ کور کمانڈر سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ انہیں بریف کرے۔ اچھا، ذہن میں رکھیے گا کہ جب سے سہیل آفریدی صاحب آئے ہیں تو کور کمانڈر جو ہیں وہ ایک دفعہ آ کے ان سے ملاقات کر چکے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب جب یہاں پہ آئے تھے لاہور کے دورے کے اوپر جب آئے تھے اور میری ان سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جی آپ کے جو پچھلے پری ڈیسیسر تھے یعنی کہ گنڈا پور صاحب، وہ کور کمانڈر صاحب سے ملنے کے لیے ان کے پاس گئے تھے، تو کیا آپ جانا چاہیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں کیوں جاؤں گا، میں چیف ایگزیکٹو ہوں، اگر انہوں نے آنا ہے تو وہ میرے پاس آئیں۔ تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے جو ہے ان کور کمانڈر صاحب کو اب اپنے پاس بلا لیا ہے،
کہ جی ہمیں سیکیورٹی کے اوپر بریفنگ دی جائے. سیکیورٹی کی جہاں تک صورتحال ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تیرا ویلی جو ہے وہاں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں سے لوگوں کی نقل مکانی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, کیونکہ کسی بڑی آپریشن کی جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے. بہت بڑی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ وہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہاں سے لے کے پشاور تک کا جو ڈسٹنس ہوتا ہے وہ ہارڈلی مطلب کوئی 2-2.5-3 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن اتنا زیادہ رش ہے کہ لوگوں کو 4-4, 5-5, 6-6 گھنٹے لگ رہے ہیں پشاور پہنچنے میں. اور اس دوران میں تو بیچ میں جو ہے وہ کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں قافلے کے قافلے آ رہے ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں بیچ میں خواتین کے لیے, بچوں کے لیے, بزرگوں کے لیے جو ہے صحیح طرح انتظامات بھی نہیں ہیں کہ وہ یہ سفر جو ہے وہ کر سکیں. لیکن ظاہری بات ہے ایک بڑی آبادی جو ہے موو کر رہی ہے کیونکہ دہشت گردوں کی موجودگی کی بنا کے اوپر جو ہے یہ آپریشن وہاں پہ پلان کیا جا رہا ہے. یہ ہے پوائنٹ نمبر 2 جو میں نے آپ سے ذکر کیا اس سارے معاملے کے اندر. دوسرا, سہیل آفریدی صاحب نے گزشتہ رات ایک پریس کانفرنس کی ہے, وہ بھی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ وجہ تنازع بنی ہوئی ہے, بحث ہو رہی ہے اس کے اوپر. اس میں انہوں نے کہا کہ جی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد گروپ ہے. آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں 3 صوبوں کا, اچھا ایک تو یہ انہوں نے اپنے لاہور کے دورے کے اندر بھی جب میں نے ان سے کویشچن کیا تھا تو میں نے آپ کو اپنے چند پچھلے ویلاگز میں بات کی تھی کہ انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا تھا کہ ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد جماعت ہے. ایون دو شفیع جان صاحب جب محمد مالک صاحب کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس وقت یہ بات کلیئرلی نہیں کی تھی اور اس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی تھی ان کے اوپر. تو انہوں نے ایک چیز تو کلیئر کر دی کہ جی ہم ان کو دہشت گرد تنظیم ہی سمجھتے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں تینوں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کی تعریفیں کی لیکن میری ویڈیو چلائی. ان کی ویڈیو واقعی چلی تھی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں. انہوں نے کہا جی افغان بارڈر پر باڑ لگانے کے باوجود دہشت گردی کیوں نہیں رک رہی. اچھا یہ بڑا ایک فنی بات ہے, مطلب دہشت گرد کو ٹھیک ہے باڑ لگائی جاتی ہے لیکن وہ دہشت گرد ہے, وہ بکری کا بچہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں جی آپ نے باڑ لگا دی ہے تو جناب بکری کا بچہ جو ہے باڑ سے ادھر نہیں آئے گا. باڑ کاٹی بھی جاتی ہے, باڑ توڑی بھی جاتی ہے, باڑ کے نیچے سے خندق بھی بنائی جاتی ہے اور کراس بھی کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں. البتہ باڑ لگانے کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہاں پہ آئیں تو وہاں پہ کم سے کم تھوڑی دیر تو آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا, آپ کو باڑ کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے جی باڑ لگانے سے جو ہے دہشت گرد نہیں آئیں گے تو ایسا نہیں ہے. نقل مکانی جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے, ورنہ پہلے تو مطلب پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے حوالے سے سمجھا تھا نا جس طرح مرضی آپ کراس کر لیں. آگے کہتے ہیں جی ڈنڈے کے زور پر جو اپنی طاقت پر غرور کرتے ہیں وہ تو فرعون بھی کرتا تھا اور یزید بھی کرتا تھا. 1947 سے لے کر 2025 تک کسی ادارے کے افسر کا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. یہ ہمیں مروانا چاہتا ہے. کیا یہ چاہتا ہے؟ اب یہ چاہتا ہے کہ جو لینگویج استعمال ہوئی ہے نا, مطلب چاہتے ہیں سے چاہتا ہے کہ لینگویج جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کیا یہ چاہتا ہے کہ دہشت گرد پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی پر حملہ کریں؟ کیا یہ ہمیں دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑنا چاہتا ہے؟ ہمارے لوگ شہید ہو چکے ہیں, زخمی ہو چکے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ دہشت گرد ہم پر حملے کیوں نہیں کرتے. یہ بڑی نیچ حرکت کی عکاسی کرتی ہے. یہ دہشت گردوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ ان پر حملہ کرو. اب یہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ٹیبل کی کس سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اب انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہاں پہ آئی ہیو ٹو گیو اٹ ٹو ہم کہ انہوں نے یہاں پہ ایک سوال کیا تھا کہ جی ایسا کیوں ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو وہاں پہ موجود ہیں جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے, پیپلز پارٹی ہے, اے این پی ہے, ان کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے لیکن اس طرح آپ کی جماعت کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا. ایون دو اگر ایکچولی آپ فیکچولی اٹھا کے دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو وہاں پہ ٹارگٹ نہیں کیا گیا, ہوئے ہیں, لیکن اگر آپ اس کی تعداد کمپیئر کریں دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو وہ کم ہے. یہ ہے فیکچوئل سچویشن. ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہوئے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ان کے برابر ہوئے ہیں. اے این پی, پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں دہشت گردوں کے حملوں کے اندر. یہ ہے فیکٹ. اور ظاہری بات ہے اگر آپ فوج کے ادارے کی طرف آئیں, ہمارے فوجی جوانوں کی جانب آئیں تو انہوں نے تو مطلب بہت بڑی تعداد ہے شہداء کی جنہوں نے اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے اندر اندر جو ہے وہ جان دی ہے. تو ایک ایسا ادارہ جو بیسکلی دہشت گردی کے خلاف ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے, ایک فرنٹ لائن ادارہ ہے جو بیسکلی آپ کی ڈیفنس لائن ہے, اور ایک وہ صوبہ جہاں پہ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے. یہ سب سے بڑی پرابلم ہے کہ آپ کی دہشت گردی سے لڑنے والی قوت اور دہشت گردی جس صوبے میں ہو رہی ہے اس کی پولیٹیکل لیڈرشپ, ان کے درمیان آپس میں تناؤ چل رہا ہے. اب جب یہ صورتحال ہوگی آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ظاہری بات ہے اس کا فائدہ ان دہشت گردوں کو ہوگا جب آپس میں اتنا بڑا گیپ ہے. میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ پشاور اور راولپنڈی آپس میں بیٹھیں اور آپس میں بیٹھ کے اس چیز کو ریزالو کریں, رادر دین کہ ایک دوسرے کے حوالے سے بیانات دے کے ایک دوسرے کے حوالے سے تلخیاں اتنی زیادہ جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں. دونوں کو ایک دوسرے کی ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, دونوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ دونوں ایک گراؤنڈ ریالٹی ہیں اور آپ کا چلنا ضروری ہے. پاکستان کی عوام کے لیے ضروری ہے, خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے ضروری ہے جو ایکچولی اس دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں. آپ کو ٹیبل پہ بیٹھ کے اس چیز کو ریزالو کرنا بہت ضروری ہے. ایک چیز یہ. دوسرا,
ایک اور چیز میں سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے کرنا چاہوں گا، ایون دو میں نے جلسے کے حوالے سے آپ کے سامنے وہ میرا ولاگ ابھی بھی موجود ہے، میں نے کہا کہ ایک اچھا جلسہ تھا، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے مزار قائد کے اوپر جب حاضری دی تو وہاں پہ جو گیسٹ بک ہوتی ہے جس میں بیسکلی آنے والے گیسٹ جو ہیں وہ اپنے کامنٹس لکھتے ہیں، اپنے تاثرات لکھتے ہیں، اور وہاں پہ مطلب بہت سے لوگوں کے کامنٹس وہاں پہ موجود ہیں، ڈگنیٹریز کے، فورن ڈگنیٹریز کے، سابق آرمی چیفز کے، پریزیڈنٹس کے، پرائم منسٹرز کے وہاں پہ موجود ہیں۔ تو سہیل آفریدی صاحب نے بھی یہاں پہ ایک کامنٹ وہاں پہ لکھا، کیا لکھتے ہیں؟ اٹس اے گریٹ آنر فار می ٹو کم ہیئر ایٹ دا ٹومب آف فاؤنڈر آف پاکستان مسٹر محمد علی جناح. آئی وش دیٹ آل دا پاکستان should listen his speeches and all the institutions of Pakistan should act as what he directed. Long live Pakistan. M. Suhail Afridi. یہ کامنٹ جو ہے انہوں نے کیا. I don't have a problem with that. I don't have a problem with this comment. مجھے پرابلم کس چیز سے ہے کہ ابھی صرف چند دن پہلے ایک یونیورسٹی میں جب یہ خطاب کرنے گئے تھے تو وہاں کی جو وائس چانسلر تھیں وہ انگریزی میں خطاب کیا تھا انہوں نے. تو سہیل آفریدی صاحب نے وہاں پہ یہ کامنٹ کیا تھا کہ جی آپ نے کیوں یہ انگریزی میں خطاب کیا ہے، انگریزی جو ہے وہ ہماری قومی زبان جو ہے وہ اردو ہے، اور آپ نے یہ انگلش کے اندر کیوں بولا ہے. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آئندہ یہ بات جو ہے میں پسند نہیں کروں گا کہ آپ نے اس طرح انگریزی میں کامنٹ، اور میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ پلیز ان چیزوں سے باہر آ جائیے. کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے، کون کہتا ہے کہ اردو ہماری قومی زبان نہیں، بالکل ہے. میں خود اردو کا ایک نیوز اینکر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. اردو سے ہمیں پیار ہے، اردو زبان جو ہے وہ ہمیں بالکل صحیح طریقے سے تلفظ کے ساتھ بالکل پراپرلی آنی چاہیے. لیکن کسی کو اس بات کے اوپر جج مت کیجیے کہ جب وہ انگریزی میں بات کرے یا وہ انگریزی میں اپنے تاثرات لکھے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. عمران خان صاحب بہت سی جگہوں کے اوپر جب سپیچز کرنے گئے ہیں تو انہوں نے انگریزی میں بات کی ہے، آن ریکارڈ موجود ہے. تو اس میں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب آپ نے خود سہیل آفریدی صاحب نے قائد کے مزار کے اوپر جا کے جب یہ جو کامنٹ لکھا ہے، آپ یہ سب کچھ اردو میں بھی تو لکھ سکتے تھے، لیکن آپ نے انگریزی میں لکھا. تو آپ کو جج نہیں کیا جا سکتا، آپ کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب آپ نے قائد کی جو مزار کے اوپر جو گیسٹ بک ہے اس کے اندر آپ نے انگریزی کیوں لکھ دی. قائد اعظم میں نے پہلے بھی بتایا تھا خود انگریزی بولتے تھے، انگریزی لکھتے تھے، اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے. میرے خیال میں آپ کو ذرا اس چیز کا اس پہ نظر ثانی کر لیجیے. نہیں کرنا آپ کی مرضی ہے، ظاہری بات ہے، آپ کو کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ عظمہ بخاری صاحبہ نے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی. عظمہ بخاری صاحبہ کی پریس کانفرنس بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے انٹرسٹنگ ہے کہ دورہ سہیل آفریدی صاحب کا دورہ ہو رہا ہے کراچی میں، پریس کانفرنس ہو رہی ہے پنجاب میں. میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ بات تھی. مطلب آپ نہ وہاں پہ موجود تھیں، نہ آپ کی نون لیگ کی حکومت وہاں پہ، نہ نون لیگ وہاں پہ اس ساری چیز میں نظر آ رہی ہے، لیکن عظمہ بخاری صاحبہ نے پھر بھی پریس کانفرنس کر دی. چلو ٹھیک ہے، مرضی ہے. میں پائن کسی نے کچھ نہیں کہتا. میں تو سہیل آفریدی صاحب نے کہا بھائی جان جو مرضی لکھو کتاب میں. عظمہ بخاری صاحبہ آپ جو مرضی بولیں، آپ دونوں قابل احترام ہیں، آپ پارلیمنٹیرینز ہیں بھائی، جو مرضی لکھو، جو مرضی کرو. خیر، انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا جی آج وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے مزار قائد پہ جا کر ضرور 9 مئی کے واقعات کی معافی مانگی ہوگی. مزار قائد پر فاطمہ جناح کے آخری آرام گاہ ہے، وہاں جا کر ان کی جماعت جو کچھ خواتین کے بارے میں کہتی ہے اس پر بھی معافی مانگی ہوگی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جب کہتے ہیں کہ تمہارا آئین، تمہارا پاکستان، ایسے الفاظ وزیر اعلیٰ کے منہ سے کیوں نکلتے ہیں؟ کیا یہ ملک کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں؟ پہلے بھی ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا تھا. تحریک انصاف کی طرف سے کل میڈیا کی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا گیا. تحریک انصاف فساد اور دہشت گردی کو چھوڑ نہیں سکتی. فورنزک کی ایک رپورٹ سامنے پیش کی گئی ہے جس میں پشاور ریڈیو پر حملے میں ان کے لوگ شامل ہیں. پنجاب فورنزک لیبارٹری کی ایشیا میں اچھی رینکنگ ہے. فوٹیج سہیل آفریدی کی ہی ہے جو آگ لگانے اور فساد کرنے کے بعد میں ڈیلیٹ کر دی گئی، لیکن وہ ریکارڈ پر ابھی بھی موجود ہے. یہ لوگ آج بھی 9 مئی کو فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں. 8 فروری کو کسی کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے. انجینئر محمد علی مرزا بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے سیل سے دیسی گھی کی خوشبوئیں آ رہی تھیں. سو بیسکلی آپ آئندہ خوشبو کی بنیاد پہ بھی تجزیہ کر سکتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. میں نے اس سے پہلے جو ہے بطور جرنلسٹ ہم نے 2 چیزوں پہ ہمیشہ رلائے کیا. ایک آپ کیا دیکھ سکتے ہیں اور ایک آپ کیا سن سکتے ہیں. ظاہری بات ہے ہم فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے کسی کبوتر سے، کبوتر ہمیں فون کے اوپر چیزیں بتا رہا ہوتا ہے بھجن یوں ہوا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، یا بطور ایک گواہ ہم خود چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ پہلی سینس ہے جو مجھے پہلی دفعہ آئی ہے کہ اب آپ سونگ بھی سکتے ہیں اور سونگنے کی بنیاد کے اوپر بھی آپ خبریں دے سکتے ہیں. اور اگر آپ کو دیسی تڑکے کی خوشبو آ رہی ہو کہیں سے تو آپ یہ بھی جج کر سکتے ہیں اے والی جگہ جڑی ہے نا جدھروں آ رہے ہیں ایتھے عمران خان ہے. یہ بڑا کمال ہے. یہ میں انجینئر صاحب کو اس بات کا جو ہے نا میں مطلب داد دوں گا اس بات کی. تو بلکہ مجھے ایز اے میٹر آف فیکٹ اب یہ لگتا ہے کہ جو سٹیج آ چکی ہے کسی موقع کے اوپر کبھی ایسا ہوا کہ انجینئر علی مرزا صاحب کسی بازار سے جا رہے ہوئے یا کسی کے گھر دعوت کے اوپر گئے یا کسی شادی کے اندر انٹر ہوئے، ان کو جیسی آج کے بعد دیسی گھی کے تڑکے کی خوشبو آئے گی نا، ان کو عمران خان صاحب یاد آ جائیں گے.
ظاہری بات ہے وہ ایسوسیٹ ہو جاتا ہے نا. آپ کو پتہ ہے پرفیومز کے حوالے سے یہ بات بڑی مشہور ہے. میں اپنے ماموں کی ایک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. میرے ماموں مجھے بڑے پیارے تھے, میری بڑی دوستی تھی ان سے. تو میں بڑا چھوٹا سا تھا, اور وہ بچہ جب جوان ہو رہا ہوتا ہے نا, مطلب وہ جو ایج ہوتی ہے 13 14 15 سال والی, آپ کسی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. تو میں اپنے ماموں کو بڑا آئیڈیلائز کرتا تھا. میں کہتا تھا مجھے اپنے ماموں سے بڑا پیار ہے. تو مجھے ان کی ایک بات بڑی پسند تھی, وہ یہ تھی کہ وہ ایک ہی پرفیوم استعمال کرتے تھے. ان کا ایک ہی پرفیوم تھا, ازارو. ایکچولی وہ آج تو ہزاروں کی مختلف ٹائپس آ گئی ہوئی ہیں, لیکن ان کا ایک ہی پرفیوم ہوتا تھا. تو میں ان سے یہ پوچھتا تھا, مجھے وہ پرفیوم بڑا پسند تھا, اور وہ ایسا ہی پرفیوم ہوتا تھا کہ جیسی وہ کہیں آس پاس ہوتے تھے اور وہ اس کی خوشبو آتی تھی نا, تو مجھے ہو جاتا کہ لو جی میرے ماموں آئے ہوئے ہیں. تو میں ایک دن میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ ایک پرفیوم کیوں رکھتے ہیں اپنے پاس؟ میں نے کہا اتنے اچھے پرفیومز ہیں, آپ وہ بھی تو رکھا کریں. تو تب انہوں نے مجھے ایک بات کی تھی, انہوں نے کہا بیٹا پرفیوم جو ہوتا ہے نا وہ ایک انسان کی پہچان بن جاتا ہے. تمہیں پتہ لگ جاتا ہے نا کہ میں ادھر آس پاس ہوں, تمہیں جب وہ اس پرفیوم کی خوشبو آتی ہے, میں نے کہا جی ایسا ہی ہے. تمہیں پتہ لگتا ہے کہ میں ہی آیا ہوں, میں نے کہا جی ایسے ہی ہے. بس اسی وجہ سے. اور آپ یقین کیجئے کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے, اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے, لیکن یہ بات ان کی جو ہے نا میرے ذہن میں آ گئی. وہ اور بات ہے میں عمل نہیں کر رہا اس کے اوپر, میں ملٹیپل پرفیومز یوز کرتا ہوں, لیکن یہ بات ذہن میں آ گئی. اب عمران خان صاحب کے حوالے سے دیسی تڑکے کی انجینئر صاحب کو جہاں پہ خوشبو آئے گی نا, کہنا لو جی خان آ گیا یہ. تو ویسی ایک بات جو ہے میرے ذہن میں آ گئی تھی. اچھا مجھے پتا ہے اس کے بعد انجینئر صاحب کی کال آئی نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور جو چیز ڈیولپ ہو رہی ہے وہ ہے جناب دو سینئر صحافیوں کے درمیان, سہیل وڑائچ صاحب اور انصار عباسی صاحب کے درمیان. سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ ابھی ہم نے ان کا پوڈ کاسٹ بھی کیا, بڑا تفصیلی پوڈ کاسٹ تھا, بہت سے لوگوں نے اس کو پسند کیا اور کامنٹس بھی کیے. اب مجھے اکثر اوقات میرے پوڈ کاسٹ کے نیچے ایک کامنٹ آتا ہے, وہ یہ ہے کہ جناب منصور بھائی آپ زیادہ پوڈ کاسٹ کیوں نہیں کرتے. میں بلکہ چاہوں گا اس کے اوپر ذرا آپ رائے دیجیے گا نیچے کامنٹس کے اندر. آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہم پوڈ کاسٹ ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جو فزیکلی میرے ساتھ بیٹھے ہوں, آمنے سامنے ہم بیٹھے ہوں. لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر کوئی نہیں بھی ہے, لیٹ سے کوئی اسلام آباد میں تو لاہور میں ہوتا ہوں نا, اگر کوئی اسلام آباد میں یا کراچی میں ہے تو وہاں پہ بھی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ پوڈ کاسٹ ویڈیو لنک کے ذریعے کیجیے. آپ رائے دیجیے گا. مجھے فیس ٹو فیس بات کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے. مجھے لگتا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے نا وہ ایک کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے. اگر آپ میرے زیادہ تر انٹرویوز اگر جو آپ کو پسند ہوں گے, اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو میں اس شخص کے آمنے سامنے بیٹھا ہوں اور پھر بات کرنے کا مزہ آتا ہے. بہرحال آپ اس پہ کامنٹ کیجیے گا. خیر, بات ہو رہی تھی دو صحافیوں کے درمیان. سہیل وڑائچ صاحب نے خبر یہ دی تھی آج سے چند دن پہلے کالم کے اندر کہ جناب کوئی ونڈر بوائے آ رہا ہے اور اس کی تیاری ہو رہی ہے اور اس کو تلاش کیا جا رہا ہے. سہیل وڑائچ صاحب کی اس خبر کے حوالے سے ڈینائل دیا انصار عباسی صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ جناب کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ونڈر بوائے نہیں آ رہا, کوئی اس قسم کی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اب سہیل وڑائچ صاحب نے گزشتہ روز اپنے کالم میں یہ لکھا تھا, انہوں نے کہا جی فی الحال علم نجوم کی کتابیں بند ہیں, ستارہ شناس ملک چھوڑ گئے, افسانوں اور کہانیوں کی تردید ہو چکی ہے. انصار عباسی جیسے معتبر گواہ اور تحقیقی ایڈیٹر اگر متعلقہ ذرائع سے خبر دے رہے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف اور فوجی سربراہ میں سب بہترین چل رہا ہے, تو میرے جیسے سند یافتہ جھوٹے اور من گھڑت صحافی کی کیا مجال کہ ذرا برابر بھی اس پر شک کروں. اصل مسئلہ حکومت کے جانے یا ونڈر بوائے کا آنے کا نہیں, مسئلہ شہباز شریف کے سونے جیسی حکومت کو ہیرے جیسی حکومت سے تبدیل کرنے کا بھی ہرگز نہیں, مسئلہ بیانی اور ڈلیوری کا بھی نہیں. اصل مسئلہ بلی اور چوہے کے چلتے کھیل کا ہے. یہ کارٹون بنا تو امریکہ میں تھا, مگر اس کا عملی اطلاق جو ہے تزادستان میں ہی ہوتا آیا ہے. اب اس کے اوپر انصار عباسی صاحب نے ایک کالم آج لکھا, وہ کیا لکھتے ہیں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. کہتے ہیں میں ایک عام سا رپورٹر ہوں اور اس پیشے میں جب سے آیا ہوں خبر ہی میری ترجیح رہی ہے. میں نے نہ کبھی دانشور ہونے کا دعویٰ کیا اور نہ میں کوئی جوتشی ہوں جو مستقبل کے بارے میں بتا سکے کہ کل کیا ہونے والا ہے. میں کوئی بڑا کالم نگار بھی نہیں کہ جس کے لکھے پر کتابیں شائع ہو جاتی ہوں. میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ خبر دوں اور جب کالم لکھوں تو کسی مسئلے پر لکھوں. خبر کی بات ہو تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے بہت بڑی بڑی خبریں بھی سامنے آئی. بعض اوقات خبر درست ثابت نہیں ہوتی جس میں یقیناً میری اپنی کوتاہی شامل ہوتی ہے. خبر کو خبر ہی سمجھا جانا چاہیے, لیکن خبر کبھی کسی کو پسند آتی ہے اور کبھی کسی کو ناگوار گزرتی ہے, اس لیے الزامات اور تنقید کا سامنا بھی رہتا ہے. میرا نظریہ, میری سب سے بڑی ترجیح اور رپورٹنگ میرا بنیادی کام اور ذمہ داری, خبر جب اور جہاں ہو اسے اسی طرح سامنے آیا جانا چاہیے. عمران خان کی حکومت جانے لگی تو اس سے چند ہفتے قبل میں نے پہلے ایک خبر دی اور پھر اپنی اطلاعات کی بنیاد پر ایک کالم لکھا جس میں یہ بتایا کہ سیاستدان ایک بار پھر عمران خان کی حکومت کو گرانے میں استعمال ہو رہے ہیں. اب کچھ عرصے سے موجودہ حکومت کے حوالے سے میڈیا میں لکھا اور کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کی جگہ کسی ونڈر بوائے کی تلاش جاری ہے. اب تو ٹاک شوز میں بڑے بڑے صحافی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شہباز حکومت کو 6 ماہ کا الٹیمیٹم دیا جا چکا ہے کہ معیشت درست کرو ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. بحیثیت رپورٹر یہ میری ذاتی رائے تھی اور معلوم کروں آیا واقعی موجودہ حکومت رخصت ہونے جا رہی ہے اور شہباز شریف کی جگہ کوئی ونڈر بوائے ڈھونڈا جا رہا ہے یا نہیں.
میں نے خود ایک ایسے ذریعے سے رابطہ کیا جس کے بارے میں میرا خیال تھا کہ اگر اس حوالے سے کوئی سوچ موجود ہے تو وہ اس سے باخبر ہوگا. مجھے بتایا گیا کہ کوئی ونڈر بوائے نہیں آئے گا. میں نے ایک رپورٹر کی حیثیت سے یہ خبر دی جس پر جنگ کے سینئر کالم نگار، معروف صحافی اور پاکستان کے سب سے بڑے اخبار کے ایڈیٹوریل پیج کے ایڈیٹر محترم جناب سہیل وڑائچ صاحب شاید ناراض ہو گئے، جس پر میں نے ان سے معذرت کا طلبگار ہوں. میں اپنے کالم کو ذاتی جھگڑوں کی نظر نہیں کرنا چاہتا، اس لیے بلا چوں چرا اپنی خبر کی تردید کرتے ہوئے اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہتا ہوں کہ چوہے بلی کا کھیل دوبارہ شروع ہو چکا ہے اور شہباز شریف کی جگہ ونڈر بوائے کی تلاش بھی شروع ہو چکی ہے. آخر میں بحیثیت رپورٹر ایک اور بات عرض کرتا چلوں. گزشتہ شام مجھے طاقتور حلقوں سے تعلق رکھنے والے ایک اہم شخص کا فون آیا جنہوں نے بتایا کہ 6 ماہ کی ڈیڈ لائن سے متعلق جو خبریں چل رہی ہیں وہ درست نہیں. یاد رہے اطلاع مجھے خود دی گئی ہے. جب مجھے اپنے ذریعے سے حکومت کے جانے کی مصدقہ خبر ملے گی تو انشاءاللہ وہ بھی ضرور دوں گا. فی الحال چلیں ونڈر بوائے کا انتظار کرتے ہیں. اب اس ساری چیز میں یہ بیسکلی میں اس کا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ بیسکلی جو ونڈر بوائے کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، جب سے سلسلہ شروع ہوا ہے اس کی وجہ سے ہوا کیا ہے. اس کی وجہ سے خاص طور پہ آج، اب مجھے نہیں پتا آپس میں کنیکٹڈ ہے کہ نہیں، I'm not going to connect it، لیکن میں ویسی ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ سامنے ذرا گراف دیکھیے گا، یہ اسٹاک مارکیٹ کا گراف ہے. یہ ہفتے کا پہلا دن تھا اور مارکیٹ جو ہے وہ 2000 پوائنٹ گر چکی ہے. آج مطلب پہلے دن جو ہے وہ مارکیٹ 2000 پوائنٹ گر چکی ہے. اب کوئی ونڈر بوائے ہے یا نہیں ہے، لیکن اسٹاک مارکیٹ میں بلنڈر ہو رہے ہیں کیونکہ مارکیٹ اگر 2000 پوائنٹ گر رہی ہے اور ابھی بھی خیر 1,82,000 کے اوپر جو ہے وہ آ کے کھڑی ہوئی ہے، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا ڈراپ ہے، سگنیفیکنٹ ڈراپ ہے. سو جب اس قسم کی کوئی خبر آتی ہے کہ کوئی الٹیمیٹمز دے دیا گیا ہے، معیشت صحیح طرح نہیں چل رہی، کوئی ونڈر بوائے آنے والا ہے، آبویسلی جٹرز آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں پھر مارکیٹس کے اندر کہ یار یہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا یہ موجودہ حکومت بھی مستحکم نہیں ہے. سو اس لیے پچھلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر جو ہے یہ جو فرما رہے ہیں نا انصار عباسی صاحب کہ مجھے فون آیا طاقتور حلقوں کی جانب سے اور انہوں نے یہ سب کچھ کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس جٹری سچویشن کو، اس زلزلہ زدہ اسٹاک مارکیٹ کو سنبھالنے کی کوشش ہے کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ونڈر بوائے جو ہے وہ نہیں آ رہا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.